حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت نماز فرض کی تھی تو سب نمازیں 2 رکعت والی تھیں، مغرب کو چھوڑ کر۔ جو 4 رکعت والی ہیں وہ بھی 2 رکعت تھی، رکعتین فی الحضر والسفر، جو سفر میں بھی 2 ہی پڑھی جاتی تھی، حضر میں بھی 2 ہی پڑھی جاتی تھی۔ فأقرت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر، پھر سفر کی نماز اسی طرح باقی رکھی گئی کہ مغرب کے علاوہ باقی سب نمازیں 2 رکعت، البتہ حضر کے اندر اضافہ کر دیا گیا، ظہر عصر اور عشاء میں 2 رکعت کا اضافہ کر دیا گیا۔ یہ روایت احناف کی مستدل ہے اس باب میں کہ نماز سفر میں جو قصر ہے یہ عزیمت رخصت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سفر کی نماز 4 سے گھٹا کے 2 کر دی گئی ہو اور بندوں کو اختیار دیا گیا ہو کہ چاہے 2 پڑھ لو چاہے 4 پڑھ لو، جیسے رمضان کے روزے کا مسئلہ ہے کہ حالت سفر میں روزہ رکھ لو چاہے چھوڑ دو، اختیار ہے، یہاں بھی اختیار ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح 2 رکعت فرض ہونے کے زمانے میں اگر کوئی چاہتا کہ 4 پڑھ لیں تو اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی طرف سے 2 رکعت متعین ہے۔ اسی طرح حالت حضر میں اضافہ کیا گیا اور حالت سفر میں اتنا ہی باقی رکھا گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کی ہوئی رکعت ہے، اس میں اضافہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ چلیے باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتزره ولو بشوكة وفي إسناده نذر ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان۔ اب یہاں سے شرائط صلاۃ کو شروع کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی جو شرط تھی طہارت کی اس کو تو مستقل بیان کر دیا، باقی شرائط کو جستہ جستہ لا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ستر عورت کو بیان کر رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں ستر کا چھپانا ضروری ہے۔ وجوب الصلاۃ فی الثیاب، نماز کا کپڑوں کے اندر پڑھنا ضروری ہے، بغیر ستر کو چھپائے ہوئے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کی حاضری کے وقت یعنی نماز کے وقت اپنی زینت کو اختیار کرو۔ زینت سے مراد یہی ہے جو ستر کو چھپانے والا یا مکمل لباس ہے، جس میں ستر کا حصہ تو فرض عین ہے اور اس کا باقی جو ہے وہ سنت اور مستحب ہے۔ اور جس نے نماز پڑھی لپٹ کر ایک کپڑے کے اندر، ستر کا چھپانا مطلوب ہے، کپڑے کی تعداد مطلوب نہیں ہے، لہذا ایک ہی چادر کے اندر اگر پورے بدن کو چھپا کے نماز پڑھ لے گا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اور سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتزرہ ولو بشوکۃ، کہ اپنے تہبند کو اپنی چادر کو تہبند کی طرح لپیٹ لے اور باندھ لے آپس میں، چاہے کانٹے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ ایک کپڑا اگر ہے دوسرا نہیں ہے اور اس کو بدن پر ڈال لیا ہے تو دونوں سروں کو ملا کے جوڑ دینا چاہیے، جیسے تہبند کو جوڑا جاتا ہے، دونوں اس طریقے سے اگر چھوڑ دیں گے تو سامنے سے ستر کھلا ہوا رہے گا۔ فرمایا اگر باندھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو دونوں کے سروں کو پکڑ کے کانٹا لگا دو، لیکن اس کو تہبند کی طرح سے آپس کے اندر جوڑ دو۔ فرمایا اس کو تہبند کی طرح جوڑ دے چاہے کانٹے ہی کے ذریعے ہو، مگر اس روایت کی سند کے اندر نظر ہے، امام بخاری کے معیار کی نہیں، اس لیے تعلیقاً ذکر کر رہے ہیں، نظر کو بیان کر رہے ہیں، مگر مسئلہ متفق علیہ ہے، اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ چادر کو لپیٹا جائے گا کہ نہیں لپیٹا جائے گا، لپیٹنا بہرحال ضروری ہے۔ اور جس نے نماز پڑھی اس کپڑے میں جس میں جمع کیا جاتا ہے جمع کرتا ہے جب تک کہ اس میں کوئی گندگی نظر نہ آئے، اس کی بھی اجازت ہے اور پیچھے اس کا بیان آ چکا ہے۔ یعنی یہ لازم نہیں کہ جس کپڑے کو پہن کر صحبت کیے تو نماز کے وقت کپڑے کو بدلا جائے، اصل مطلب پاکی ناپاکی کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ یطوف بالبیت عریان، بیت اللہ کا طواف کوئی برہنہ آدمی نہ کرے۔ یہ اعلان فرما دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، بلکہ حجۃ الوداع سے پہلے سن 9 ہجری میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں جب حج ادا ہوا ہے اس موقع پر آپ نے اعلان کروا دیا تھا کہ مشرکین مکہ جو برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے 2 طرح استدلال ہے، ایک تو یہ کہ جب طواف کے اندر برہنگی کی اجازت نہیں ہے تو نماز تو اس سے اونچی عبادت اس میں کہاں اجازت ہوگی۔ دوسرے بعض روایتوں میں آتا کہ الطواف صلاۃ، نماز بھی طواف بھی ایک طرح کی نماز ہے،
بہت سی شرطیں وہ ہیں جو نماز کے اندر ضروری ہیں، وہ اتنے بھی ضروری ہے، خاص طور سے طہارت اور ستر عورت کا مسئلہ کہ پاکی مکمل ہونا ضروری ہے، لباس کی بھی، بدن کی بھی، جگہ کی بھی، اور اسی کے ساتھ ستر کا چھپا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو جو نماز کی شرطیں وہ یہاں بھی پائی جائیں گی۔